اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معرفہ بنانے کے لیے، خاص کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے بھی اور جمع کرنے کے لیے۔ جیسے راجلون کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی، تو الراجل کوئی ایک خاص آدمی یا آدمیت۔ اسی طرح حمد کا معنی ہے تعریف۔ جب ہم اس کو الحمد کہتے ہیں تو اس میں ایک تو خاص کا معنی آ جاتا ہے کہ ہر قسم کی حمد، اس میں جمع کا معنی بھی آ جاتا ہے، تعریف کی ہر قسم اس میں شامل ہے۔ الحمد ہر قسم کی تعریف، خاص تعریف للہ ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا تعارف کس صفت کے ساتھ کرایا؟ رب ہونے کے ساتھ۔ یہ انسان کے ساتھ ایک فطری تعلق ہے۔ اللہ کا رب ہونا ایک فطری تعلق ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جس کو کسی بات کی پہچان نہیں ہوتی، نو مولود بچہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی سب سے زیادہ اٹریکشن کس کی طرف ہوتی ہے؟ وہ سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو۔ ماں اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کا رب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کا فطری تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رب کے ساتھ، پالنے والے کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ تعلق یہاں پہ بیان کیا ہے، اپنا وہ تعارف بیان کیا ہے جو انسان کے ساتھ اس کا فطری تعلق ہے۔ اس لیے اللہ کو ہر قسم کی تعریف لائق ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا ہے۔ جہانوں میں ہمارے سامنے تو صرف یہ زمین اور اس کے اوپر چلنے پھرنے والے جانور، کیڑے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس پوری کائنات میں یہ جو نظام ہے یہ بھی شامل ہے۔ اس نظام کو چلانے والی ذات جو ہے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ یہ نظام چل رہا ہے تو ہم زندہ ہیں، یہ نظام تباہ ہو جائے گا تو ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ یہ دونوں الفاظ کا مادہ ایک ہی ہے، را، ہا اور میم، رحم، رحمان میں بھی اور رحیم میں بھی، دونوں کے شروع میں الف لام بھی لگا ہے۔ لیکن جو آگے ترکیب ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر اور میم کے بعد چھوٹی یا، یہ دونوں کے مفہوم کو تبدیل کر رہی ہے۔ کھڑی زبر کے ساتھ رحمان کے جو بلندی ہے، رحمان کے رحم کی جو زیادتی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور رحیم کا جو لہجہ ہے وہ وقت کی وسعت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ رحم بھی کرتا ہے اور بہت دیر تک رحم کرتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، محدود نہیں ہے۔ تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا، جس میں
ہم وقت کو کور کریں، ہمیشگی پائی ہے. ہمیشگی پائی جاتی ہے. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین، دین کے دن کا. دین کیا ہے؟ جزا کا دن، بدلے کا دن. سورہ فاتحہ ہم ایک دن میں 25-30 بار پڑھتے ہیں. یعنی یہ وہ تصورات ہیں جو ایک دن میں ہم کوئی کم از کم، میں نے بولا 25-30 بار، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا اس سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم دہراتے ہیں. تو اللہ کی ذات کی یہ صفات ہے، اللہ کے ذات کا یہ تعارف سارے دن میں ہمارے ذہن میں رہتا ہے. وہ مہربان ہے. اللہ نے پہلے اپنی یہ تعریف، اپنا یہ تعارف دیا کہ اس کا تعلق فطری طور پہ انسان کے ساتھ کلوز ہے. پھر وہ رحم کرنے والا ہے، رحم کا پیکر ہے. اور پھر اس نے بدلے کی بات کی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ تصور رہنا چاہیے کہ جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے وہ کیا ہے؟ مالک بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے. وہ رحیم و کریم ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا روز قیامت حساب اللہ تعالیٰ خود لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی، اللہ تعالیٰ خود حساب لیں گے. موجہ ہی موجہ، پھر تو موجہ ہی موجہ. وہ خوش ہوتا ہوا جا رہا ہے، کہتا ہے پھر تو موجہ ہی موجہ. مطلب یہ کہ اس کا یہ تصور ہے کہ اللہ زیادتی نہیں کرے گا. پچھلی غلطی چلا گیا. وہ رحمان اور رحیم ہے. وہ مالک ہے، رحمان اور رحیم مالک ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو رب مانیں گے تو پھر ہم اس سے پیچھے بھی جائیں نا. رب العالمین ہے، ہم اس کو رب مان کے اس کی باتیں مانیں گے، اس کے دیے ہوئے احکامات کو سمجھ کے اس کے مطابق چلیں گے تو وہ رحمان اور رحیم ہے. اس کی ہمارے ساتھ محبت ہی محبت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جتنا وہ ذات میں رحم کرنے والا ہے، اتنا ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں. صرف وہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. نعبد کا معنی کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہے عبادت کرنا. عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا بھی. یہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرنا اس زندگی میں. کیونکہ لفظ ہے الا، وما اور الا جہاں پہ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اگر اس آیت کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کے علاوہ یہاں پہ کچھ نہیں کرنا. تو عبادت کا عام فہم پہ جو ہم مفہوم لیتے ہیں، کیا ہم ہر وقت وہ کر سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے مطلب اللہ کے حکم اور نبی کی شریعت اور زندگی بدل کرنے کی جو بھی بات ہو جائے، زندگی اس طرح گزارنا. بالکل ایسی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. میں یہی اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جو عام طور پہ ہم عبادت کا مفہوم لیتے ہیں وہ نہیں ہم 24 گھنٹے کر سکتے. نہیں کرتے. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. نماز ہے، روزہ ہے، 24 گھنٹے کی ہم تو اسی کو عبادت سمجھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں. جبکہ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے. عبادت یہاں پہ لفظ عبد کیا ہے؟ غلام، بندگی ہے، غلامی ہے. اللہ نے جنوں انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ اللہ کی غلامی کریں. تو غلامی کیا ہوتی ہے؟ غلامی میں غلام کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی، مرضی نہیں ہوتی. وہ اپنے آقا کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، اور ہم بھی اللہ کی مرضی کے پابند ہیں. یہ ہے مطلب. تو اللہ نے ہمیں زبردستی پابند نہیں کیا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی مرضی سے پابند نہیں کیا. پرندے اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، فرشتے اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، یہ نباتات اللہ کی مرضی کے پابند ہیں.
انسان کو اللہ نے اور فرشتوں کو جنوں کو مرضی سے پابند نہیں کیا، اختیار دے دیا کہ خود پابند ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی پابند ہیں. تیرے اسلام کیا ہے؟ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ اسلام قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ابد بن جانا، ابد بن جانا، اللہ کی غلامی میں آنا ہے. یعنی ہم خود اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں اللہ کی غلامی، اقرار کر رہے ہیں. اور آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی دین میں تنگی نہیں، لے کے نہیں آ سکتے. زبردستی نہیں ہے دین میں آنے کے لیے، سختی نہیں ہے. تو ہم جس نے بھی آنا ہے اپنی مرضی سے آنا ہے، لیکن جب آ جانا ہے تو پھر غلامی کر کے دکھانا ہے، پھر یہ اقرار کرنا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی غلام ہیں. یہ ہے اصل ترجمہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس سے بات واضح نہیں ہوتی. اے اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں. تو غلامی کیا ہے؟ تیرے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے. یعنی جہاں پہ بھی دیکھنا، سب سے زیادہ حکم ماننے کا اس دنیا میں ہمیں اپنے معاشرے میں کس کا حکم ماننے کی تاکید ہے؟ والدین کی. والد کی بات کو آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پہ بھی حد ہے اللہ پہلے اللہ کی بات کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم آئے گا تو آپ پابند نہیں ہیں، انکار کر دینا ہے. انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل غلامی، کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی غلامی کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اب چونکہ تیرے ہی محتاج ہیں، تیرے غلام ہیں، تو آقا ہے، تو اب تو ہی ہم پہ رحم کرے گا، تو ہی ہماری ہر مشکل میں مدد کرے گا. یہ واسطے تیری مدد کی ضرورت ہے. ہاں جی، تیری ساری غلامی کرنے میں بھی تیری مدد کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، اللہ زبردست. اللہ صدق اللہ العظیم.